بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 31 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت 34 اور 35 کا مطالعہ کریں گے، اور آج گرامر میں ہم نادا سے مشق کریں گے۔ نادا سے تو یہ ہا سبق کے وزن بھی ہوگا۔ سبق شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا مختصراً اعادہ کریں گے۔ تو کچھ ہے آپ کے ذہن میں کل کیا پڑھا تھا؟ آیت نمبر خلیفہ پر سوال نے کیا اشارہ تھا؟ خلیفہ پر سوال۔ اس میں تھا کیا، پڑھا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسما کی تعلیم دی، ٹھیک ہے، اور فرشتے تو اس پہ جو چیز آپ کی نالج سے بیونڈ ہو اس پہ آپ نے سبحان اللہ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ مزید ٹھیک ہے، آج سبق ہم چلتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہم پڑھیں گے سبق ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہم نے پچھلے 4 صفحات پڑھے، اچھا یہ جو ہمارا طریقہ ہے پڑھنے کا، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کراچی میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے، میں بیسیکلی کشمیر سے ہوں، تو جو کوئی کام کسی شخص کے لیے بہت آسان ہونا تو ہم کہتے ہیں یار یہ اس کے لیے تو مشکل ہے، اس کے ہاتھوں کا کام۔ قرآن سمجھنا میں کہتا ہوں مشکل نہیں ہے، ہم اس کو فنگر ٹپس کے ذریعے سے سیکھیں۔ کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل۔ یہ آپ کے سامنے یوں سمجھیں، جو دایاں ہاتھ ہے نا، یہ اس کے 4 انگلی کو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلے 4 صفحات ہیں۔ ان پہلے 4 صفحات میں جو کچھ بیان ہوا سارا یہ ہوا۔ مثلا یہ جو صفحہ نمبر 2 ہے تو اس میں یہ 4 باتیں ہی اللہ رب العالمین نے کہی، جیسے کافرین کو ہدایت نہیں، تو ہم اگر اس کو جوڑ سکیں آیت کریمہ کے ساتھ، تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم۔ پھر اگلی آیت ہے اس کے بعد دنیا اور آخرت کی سزا کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ دوسری بات ہے کہ منافقین کو ہدایت ہے، گویا کہ اس کے بعد منافقین کی بات شروع ہو رہی ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ وہ کیا ہے پھر؟ منافق ہیں۔ پھر ان منافقین کے حوالے سے اگلی آیت میں کہ فسادی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وہ بے وقوف ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم بے وقوفوں کی جیسا ایمان رہے۔ پھر آخری بات تھی کہ وہ دو رخ ہیں، یعنی وہ مؤمنین سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ تو ان کے دونوں دو رخ تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں سے یعنی یہودیوں سے اور مشرکین سے بھی ملتے تو کہتے نہیں ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اگلا سبق پھر شروع ہو جاتا ہے آگ کی مثال، تو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یعنی ان کی مثال، ان منافقین کی مثال ہے جیسے ایک شخص آگ کو جلاتا ہے، جب وہ آگ جو روشن ہو جاتی ہے۔ تو یوں یہ مطلب مکمل قرآن کریم بھی اس طریقے سے، لیکن ابھی ہم آج صفحہ نمبر 5 وہ آخری مووی سے پڑھیں گے۔ تو یوں اس کا فائدہ کیا ہوگا، جب آپ نے یہ یاد ہوگی نا تو یوں ہی آپ یہ مسئلہ یہ شروع کر رہے ہیں، یہاں سے پورے صفحے کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تو پھر پڑھتے ہوئے سمجھنے میں کیا آ جاتی ہے، پھر آسانی آ جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ، چلیے آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کیا ہے تو آپ ہی ذرا اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، متقیوں کی صفات۔ چلیے آپ کا کہنا یہ ہے کہ سوال ہے، لیکن میرے سے سر کمزور ہو گئی جس سے کام نہیں کر رہی ہے۔ چلیے جی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صفحہ نمبر 5 سے، اور اس کا تیسرا اشارہ ہے سجدہ اور ابلیس۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور پھر ان کو جو اللہ نے علم سے نوازا اس کے بارے میں بتایا، جو علم کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین ان انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں جو اس وقت یا جو اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پر کیے ہیں۔ آج کی آیات میں اچھا ابھی ہم دیکھیں، آپ نے دیکھا ہم لیسن نمبر 31 پڑھ رہے ہیں پورے قرآن مجید میں سے۔ سورۃ البقرہ کی ہم آیت نمبر صرف کتنی پڑھ رہے ہیں آج؟ 35 اور 34 جی۔ اس کا مطلب ہمارے پاس ابھی پورا قرآن مجید باقی رہتا ہے، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ صرف
3 آیات پڑھنے کے بعد یہاں پر یہ جو کچھ حروف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر تھوڑا مختلف ہے، ٹھیک ہے، یہ ہائی لائٹڈ ہے، صرف یہ وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے نہیں پڑھے، باقی سارے پڑھ لیے ابھی تک. اور ہم جو آدھا پارہ پڑھائیں گے ان کو، یہ 52 لیسنز کے اندر میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ ہم 85% قرآنک ورڈز سیکھ چکے ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں صرف آدھا پارہ آتا ہے، مکمل پارہ نہیں، مکمل قرآن کریم نہیں ہے، ایک پارہ بھی نہیں ہے ابھی، لیکن صرف 52 لیسنز کے اندر 85% قرآنک ورڈز آ جاتے ہیں. دوسری چیز آپ اس کو بھی خود دیکھیں گے کہ جو اس میں گرامر استعمال ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے گرامر کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں گرامر کے بغیر قرآن سمجھ سکتا ہوں تو میں شاید اس سے اگری نہیں کروں، ممکن نہیں ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کے پہلے سخت ناقد تھے کہ بھائی یہ گرامر پڑھانا ایک علیحدہ سے بوجھ ہے. انہوں نے جب یہ کورس کیا تو وہ خود اس چیز کے بہت تعریف ہو گئی کہ بھائی گرامر کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے. آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھنا اور چیز ہے، اور عربی ہمارا مقصد اصل یہاں پہ اس کا ترجمہ پڑھا کے بھی تو آگے جا سکتے ہیں نا، لیکن ہمارا مقصد تھوڑا سا مختلف ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ عربی پڑھتے ہیں نا آپ کو یہاں سے سمجھ آ جائے، آپ کو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہے حقیقی قرآن سمجھنا. دیکھتے کہتے ہیں ترجمانی، تو ترجمانی کے اندر وہ بات نہیں ہوتی ہے جو آپ ذرا اگر آپ نے کبھی اتفاق ہو کسی ایسے شخص کی تقریر سننے کو کہ وہ عربی میں تقریر کرتا ہے یا انگلش میں کسی زبان میں جو ہمیں نہیں آتی ہے، ساتھ میں اس کا ترجمان تو ہوتا ہے نا، لیکن وہ ترجمان جو واپس کرتا ہے ترجمانی، اس کے اندر وہ جان ہوتی ہی نہیں ہے جو بولنے والے کے اندر ہوتی ہے. تو اس قرآن کی ترجمانی ہم اردو کے ذریعے سے کر تو سکتے ہیں، لیکن جب آپ عربی سمجھتے ہیں نا اس کی جو بات ہے وہ ترجمانی میں نہیں ہو سکتی. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ صلاحیت آ جائے، اس قابل ہو سکے ہم اس عربی کو سمجھنے کی. تو اس کے اندر جیسے یہ کچھ اس میں سے ایک دو اچھا یہ ایسے کہ ان کو آتے بھی ہوں گے، لیکن یہ 5 سے 6 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس وقت تک نہیں پڑھے، باقی سارے پڑھ لیے. ٹھیک ہے، تو آئیے اب ہم سب سے پہلے ان کو سنتے ہیں اور پھر ان کا مطالعہ کریں گے. آپ پڑھ لیجیے اور سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یہ جو میں نے مختلف لوگوں سے پڑھایا نا، یہ ایسا نہیں کہ میں نے صرف انہیں سے کہا کہ جن کو اچھا پڑھنا آتا ہے. یہ ہم نے یہ کیا کہ اس سے پہلے تجوید کا کورس کیا ہے، اب تجوید پریکٹس مانگتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ظاہر ہے یہاں انڈرسٹینڈ ٹرانسپورٹ کورس کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا کہ یہاں پر ہم نے تجوید کا کورس کروانے کے بعد ہم اس کو کچھ الفاظ دیتے ہیں، سبھی کو آدھی آیت دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، تاکہ سبھی کی پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حد تک بہتر ہے. اب چلتے ہیں لفظی اور فقہی ترجمہ کی طرف. تو وَإِذْ قُلْنَا، کیا ترجمہ وَإِذْ قُلْنَا کا؟ اب مجھے بتائیے عید کا ترجمہ جب ہے لیکن کس انداز سے ہوتا ہے، مفہوماً یا مراد کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ اور دوسری چیز یاد کرو وہ وقت جب. قُلْنَا کا اشارہ کیجیے سارے. قُلْنَا. اچھا، اب یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا قُلْنَا، ہاں اب اس سے مراد کیا ہے ان لوگوں کو؟ مثلا یہ ہم نے یہ چیز نہیں ہے، یہ جو ٹی پی آئی بار بار کہہ رہے تھے یہ وہی ٹی پی آئی. اب قُلْنَا سے مراد جب اس ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا نا، اس میں کم از کم 4 سے 5 باتیں صرف یوں کرنے سے پتہ چلتی ہے. وہ یہ ہیں، پہلی بات ہے رائٹ ہینڈ ہے تو اس سے مراد یہ مذکر ہے. دوسری بات انہوں نے 4 انگلیوں سے کی ہے، یہ اس سے مراد جمع ہے. تیسری بات جب اپنی طرف اشارہ ہے تو ہم ہو گئی.
چوتھی بات، جب اشارہ آپ کا اس ڈائریکشن میں، یہ کندھے سے نیچے، اس سے مراد ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. اور جس کے لیے بھی آپ نے جیسے مجہول کہا تھا تو یہ معروف ہے، یعنی یہ ایک اشارہ ہمیں 5 باتیں بتاتا ہے. وہ زبان بولنے کی ضرورت نہیں، وہ دماغ کو پتہ ہے مذکر کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، متکلم کے لیے ہے، فعل ماضی ہے، معروف ہے. یہ ساری چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود طبیعت پر ہم پہلے سب ہم بتاتے ہیں کہ یہ ٹپکی استعمال کس طریقے سے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا تھا جو وعید کھولنا، ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم، میں نے کچھ چیز بوتل کے لیے اسجدوا لآدم، اسجدوا اشارہ کیجئے، اسجدوا آپ سب سجدہ کرو. اور اس ڈبل والا پوچھ رہا ہے سجدہ، اچھا سجدہ اس ہاتھ میں سجدہ سجدہ اس اس نے سجدہ کیا، اور اسجدوا اوکے. سجدہ سے چابیاں کون دہرا سکتا ہے آپ میں سے؟ سجود اور سجدہ دونوں. یہ جو انہوں نے پڑھا نا سارا، اس کا صرف انہوں نے اسجدوا پڑھا تھا، اس سے فعل ماضی کا جو پہلا لفظ ہے وہ پڑھ لیے. اب اسے یہ پورا ٹیبل، چلیے سجدہ سے ٹیبل کیجئے سارے لوگ. دوبارہ آ جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ لفظ ان کے لیے نیا، انہوں نے پہلے پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کا پیٹرن یہ یوں سیکھ چکے کہ اب ان کے لیے یہ نیا نہیں رہا، صرف اس کا ترجمہ آنے کی ضرورت ہے، باقی اس سے جتنے افعال ہیں جو کچھ ہیں ان کے لیے بالکل مشکل نہیں رہا. تو اسجدوا سجدہ کرو لآدم، آدم کے لیے یا آدم کو. فسجدوا، فا کا معنی پس، سجدوا کس نے کیا، اس سے مراد کون ہے؟ ماشاءاللہ. بس سبھی نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ سورۃ العصر میں نے عصر میں بتایا تھا کہ الا کا استعمال عربی میں. اب دیکھیں نا یہاں پر الا سے جو پہلے ہے جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کون ہے الا سے پہلے؟ فرشتے ہیں. لیکن الا کے بعد کم ہے. ٹھیک ہے، یہ عربی میں بلکہ اردو میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے اس کا. الا یا صرف جو ہم استعمال کرتے ہیں نا تو وہ اس سے پہلے زیادہ کا تذکرہ ہوتا ہے، بعد میں قلیل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا. ابا واستکبر، ابا اس نے کیا کیا؟ انکار کیا. ابا کا معنی ہے کہ اس نے انکار کیا. اور استکبر اس نے تکبر کیا. کس کے وزن پہ؟ استغفر. اس کے شروع میں حمزہ سین اور زے ہے تو گویا کہ یہ استغفر کے وزن پہ ہے، تو یہ ہوگا استکبر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. استکبر سے ٹیبل بنائیے، کیا ہوگا؟ اچھا، دوسرا کام کرتے ہیں. اب ہم اسے سے چابیاں دہرا لیتے ہیں. جی، استکبر، استکبار. ابا واستکبر، استکبار ہے، استغفار پڑھیے. استکبار ہے. ٹھیک ہے، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. وکانا، اور وہ ہو گیا. کون؟ ابلیس. من الکافرین، کافرین میں سے. کافرین کو کیسے کریں گے اگر آپ لوگ کفرہ سے؟ چابیاں اور یہ ایک چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے ان کو رٹا لگا کے یاد نہیں کرنا، کیونکہ بھائی یہ آپ نے یاد زبانی کرنا ہی کرنا ہے. وہ خود پریکٹس اس طریقے سے وہ خود بخود ہی الحمدللہ ہو گیا. اب ہم اس میں سے مختصراً، اچھا ہم یہاں پر ایک اور چیز جو ان دونوں لوگوں نے بلکہ تقریباً لوگوں نے ذکر کی تھی، ہم یہاں تشریح نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تشریح تو مختصراً اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک آیت میں 2-2 3-3 صفحات ہوتے ہیں. ہمارے لیے 3-3 4-4 صرف لائنیں ہوتی ہیں، اور ان لائنوں میں ہوتی کیا بات ہے؟ صرف اتنی کچھ تو ہوتی ہے جو معلومات کے لیے ہوتی ہے، اور باقی جو اصل بات ہوتی ہے میں کہہ دوں اگر کہ ہم اس آیت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں خود. یہ آیت ہمارے لیے آئینہ ہوتی ہے. میں اس آیت کی مناسبت سے کہاں پر ہوں، میرا عمل اس آیت کی مناسبت سے کیا ہے یا نہیں ہے. آیا کہ وہ منافقین کے وجہ سے بات ہو رہی ہوگی، وہ کافرین کی وجہ سے بات ہو رہی ہوگی، لیکن ہم اس کی مناسبت سے اپنا عمل سے کرتے ہیں کہ اس آیت کی مناسبت سے میرے عمل کی کیا صورت ہے. ٹھیک، یہ یہاں پر جگہ بنا دیجیے. یہ بلکہ جو ہے نا اس کو اٹھا لیں، بیگ اٹھا لیجیے بس. اب
اس آیت کریمہ سے ہم سبق دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اچھا اب جب ہم سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ کس کے حکم کس سے کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے ہی تو کرتے ہیں نا, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جب تو ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر جس سجدے کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ آدم علیہ السلام کی عبادت کے لیے نہیں تھا, صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے. وہ ایک تو تعلیم تھی اور اس تعلیم کے لیے تھا, اور وہ بھی دوسری بات اللہ ہی کا حکم تھا. ہم جو روزانہ سجدہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے تو ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں. اور فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, پہلی بات ان کی عبادت کی غرض سے نہیں تھا, تعلیم تھا, اور وہ سجدہ بھی اللہ ہی کی عبادت تھی, کیونکہ آپ جان چکے کہ عبادت کا معنی اطاعت کرنا بھی ہے. وہ اللہ کی اطاعت میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا. اور فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی, تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا, تو مطلب اللہ ہی کی عبادت کی. انہوں نے آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں کی. اب اس بات کو ہم سارے ذرا تصور میں لائیں, ذرا اگر لا سکتے ہیں, اگر ہمیں اتنی صلاحیت ہے ہمارے دماغ کے اندر کہ وہ کیسا منظر ہوا ہوگا جب ہمارے جد امجد سامنے ہوئے ہوں گے اور سارے فرشتے ان کے سامنے سجدے کی حالت میں ہوں گے, وہ کیسا منظر ہوا ہوگا, کیسا مقام اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں کو عطا کیا ہے. وہ ہے نا شعر میں غالباً فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ, اس میں محنت لگتی ہے, اور وہ محنت صرف ایک ہی چیز کی ہے, وہ اللہ کی اطاعت ہے. وہ ہر حال میں زندگی ساری اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارنا, یہ وقتی محنت ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد کا جو ہوگا تو وہ جنت میں جب جائیں گے دیکھا جائے گا. اور کیا ہمیں اس اعزاز پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اور ایک بات سوال دارے میں ہمیشہ کرتا ہوں عمل کے لیے, آج تک آپ سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اس اعزاز کے اوپر بطور انسان ہونے کے لیے, اور اس میں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے لیے, صرف اس ایک اعزاز کے لیے, اس نعمت پہ ہم نے آج تک دل سے کبھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور اگر کیا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کیا تو میں کہوں گا صرف زبان سے شکر ہے تیرا اللہ, تو نے مجھے ایسا کیا, نہیں بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین کا حقیقی طور پر آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں. سر یہ تصور ہی آج آیا ہے, آج آیا ہے. حالانکہ میرے خیال میں کئی دفعہ آپ نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہوئی ہوگی. اب دیکھیے کہ دوسری بات, یہ تو فرشتوں نے اس کا کیا کیا, انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی, لیکن شیطان نے اس کا انکار کر دیا. اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام سے سجدہ نہیں کیا. اب ہمارے لیے بھی یہاں پہ ایک سبق ضرور موجود ہے, اس کو بھی بیان کروں گا. دیکھیے جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, وہ ایک بات کہہ سکتا تھا, اس کے پاس ایک جواز تھا کہ اللہ مجھے اپنے حکم نے دیا, میں فرشتہ نہیں ہوں, میں جن ہوں. یہ ابلیس جن ہے نا, یہ فرشتہ تو نہیں ہے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا. حالانکہ یہ جواز بنتا کیسے تھا کہ اللہ آپ ہے نا, اللہ خود فرمانے کو قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, ہم نے فرشتوں سے کہا. جن کہہ سکتے نا اللہ میں فرشتہ تو نہیں ہوں, میں تو جن ہوں, آپ نے تو مجھے کہا ہی نہیں سجدہ کرو. نہیں, اس نے کیا کیا؟ دوسری جگہ پر اللہ نے اس سے پوچھا کہ ماں منایا کا, تجھے کسی سے منع کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں اسے کیا ہوں, بہتر ہوں, نہیں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. آپ نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا ہے. تو وہ ایک اس نے اپنے حسد و تکبر کا اظہار کیا. اس کا آدم علیہ السلام سے حسد تھا اور اس کو تکبر تھا, تو اس نے کیا کیا؟ سرکشی کی, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا. سجدہ جو ہے وہ عاجزی کی علامت ہے, وہ انکساری کی علامت ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں نا, جب ہم روزانہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اس وقت اس عاجزی ہمارے اندر آنی چاہیے. ہم حقیقی طور پر, ہم شعوری طور پر اس عاجزی کے ساتھ سجدہ کریں. اور یہ عاجزی, یہ سجدے والی عاجزی اس انسان کو کس مقام پر لے جاتی ہے, یہ ہم اگر پڑھ بھی چکے ہیں پہلے, پھر دوبارہ یاد دہرانے کے لیے کہ سجدے کے اندر میں یہ چیز کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا جو سب سے بلند ہے. اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. تو جب انسان اس شعوری طور پر سجدے کو کرتا ہے تو گویا کہ اس انسان کا مقام بھی بلند ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں تو اس کی حالت نیچی ہے, زمین پہ اس نے اپنے پیشانی کو رکھا ہے, لیکن حقیقی طور پر دیکھا جائے اس انسان کا مقام اس وقت بہت ہی بلند ہوتا ہے. اور سرکشی یہ اللہ رب العالمین کو کسی بھی طور پسند نہیں ہے. اور ایک بات سوچئے اس حدیث سے پہلے کہ سجدے سے شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا, ٹھیک ہے,
कितने सजदे हम रोजाना कितने सजदों से इनकार करते हैं, अल्लाह हम सब। अगर किसी दिन हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते, चलिए सुनन अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है, मैं उस पर नहीं कहता कि उस पर क्या होगा, कोई गलत मौजूद है, लेकिन जो 2 रकात फर्ज है वो अल्लाह का हुक्म है या नहीं? उन 2 रकात में कितने सजदे? 4 सजदे। अगर किसी दिन कोई इंसान वो 4 सजदे नहीं करता, एक सख्त बात है, तो जो शख्स अपने दिन का आगाज ही अल्लाह की नाफरमानी से करता है, उस शख्स के दिन में बरकत कैसे आएगी? ये सोचिए। इसको तो दोबारा रिपीट जी। कीजिएगा, 1 मिनट। तो शैतान ने एक सजदे का इनकार किया और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो अब आगे फिर पढ़ेंगे, उसको धुतकारा गया। रजीम जो हम हर रोज पढ़ते हैं ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको धुतकार दिया गया, रजीम मरदूद हो गया। अगर हम अपने दिन का आगाज फजर की नमाज नहीं पढ़ते और उन 4 सजदों का इनकार करते हैं अमली तौर पर, ज़बान से नहीं अमली तौर पर, तो सोचिए कि जिस दिन का आगाज ही हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से और सरकशी से करते हैं, हमारे उस दिन की हालत क्या होगी? और ज़ोहर की नमाज आप 4 फ़राइज़ ही पढ़ते हैं और 4 फ़राइज़ के अंदर आप कितने सजदों का इनकार कर देते हैं अमली तौर पर? 8 सजदे का इनकार करते हैं। असर की नमाज अगर नहीं पढ़ते, यूँ ही मगरिब की नहीं पढ़ते, इशा की नहीं पढ़ते, तो हमारा तो पूरा दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजरता है। तो इसलिए कम अज़ कम ये लाजमी कर लें अपने ऊपर, फ़र्ज नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर दीजिए। मैं किसी भी हालत में हूँ, मुझे कहीं किसी प्रोग्राम की वजह से किसी वजह से नमाज लेट हो गई है, इशा की नहीं पढ़ सकी, रात को 12 बजे भी हैं, तो सोने से पहले एक बात सोच के सोइएगा, अगर मैं न पढ़ी मैंने नमाज और मैं मर गई तो मेरी आखिरी नमाज अल्लाह ताला की नाफरमानी मेरे में आखिर मैं अल्लाह के हुक्म का, मैंने अल्लाह के सजदे का इनकार करके मैं मर रही हूँ, मैं क्या मुँह दिखूँगी अल्लाह ताला? इसलिए इस चीज़ को अपने ऊपर क्या फरमाने, आखिर कोई तो बात है ना नमाज की। नबी अलैहि सलाम ने भी क्या फरमाया कि महशर के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो क्या है? नमाज है। सिर्फ यहाँ तक काफ़ी नहीं है, जो इसमें पूरा उतरा ही नहीं, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गए। वो कामयाब से क्या मुराद है? वो जन्नत में चला गया, वो जन्नत में चला गया। एक बात से सोचिए, और एक हदीस नहीं गुजरी तो मैं दोबारा इस नमाज की मुनासबत से है वो जाहिर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से हर एक की सर के आखिरी हिस्से पे 3 गिरहें लगाता है और फिर वो मंत्र पढ़ता है, तेरी रात बहुत लंबी है बस तू खूब सो जा। अगर इंसान सुबह जो बेदार है तो उसकी आंख खुलती है तो वो अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी 1 गिरह खुल जाती है, वजू करता है तो 2 गिरहें खुल जाती हैं, और अगर नमाज ही पढ़ लेता है तो उसकी 3 गिरहें खुल जाती हैं। और वो शख्स सुबह इस हालत में करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना ये हदीस के अरबी के अल्फाज भी ऐसे हैं, खबीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरना उस शख्स की सुबह इस हालत में होती है कि वो खबीस और नफ्स और सुस्त होता है। अब एक तो अपनी ज़ात के लिए सोचिए, दूसरी तरह निकलिए ना अपनी ज़ात से अपने घर पे आइए कि आप मेरे और आपके घर वालों की, हमारे बच्चों की, हमारे वालिदैन की सुबह किस हालत में होती है? खबासत वाली हालत में तो नहीं हो रही कहीं। मैं देखता हूँ अपने घरों के अंदर भी, आप भी देखते होंगे कि हम मसलन आजकल फजर की नमाज अगर 6 सवा 6 बजे भी आप पढ़ लें, यहाँ पर हम 6 बजे तो फजर के लिए बच्चे को शायद नहीं उठा सकते, थोड़ी देर सोने दे दें, लेकिन 6:30 7 बजे स्कूल में भेजना है बच्चे को, तो वो नहीं जागा फिर भी हमने हर से उसको उठा के भेजना ही भेजना है। तो क्या मेरे नज़दीक, इसका मतलब आप माओं से बात करूँगा माजरत के साथ, तो फिर मेरे नज़दीक बच्चे के लिए स्कूल अहम है, नमाज अहम नहीं है। अगर नमाज अहम होती तो 6 नहीं 5:30 बजे भी अगर मुझे बच्चे को उठाना होता, मुझे उसकी आखिरत नजर आ। मैं कहता हूँ कि हमारी जो माएँ अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करती हैं, मैं देखूँ तो मुझे माओं में इखलास नजर नहीं आता अपने बच्चे के लिए। ये जो तालीम हम दे रहे हैं बच्चे के लिए, आखिरत में उस दर्जे की शायद कामयाब नहीं आएगी, शायद आ जाए। कुछ लोग जो इसको इबादत समझकर जायज़ तरीके से करेंगे वो इबादत तो बन जाएगी, वो कामयाब होगी। लेकिन अगर आपने बच्चों को उसकी आखिरत, आप उसको झुलसता देख रहे हैं जहन्नुम की आग में, अगर उस मां के अंदर ये एहसास नहीं है कि मैं अपने बच्चे को जहन्नुम की आग से निकालूं, तो मां कैसी मुखलिस है पर अपने बच्चे के साथ? सोचिए सर, क्या हमारे बच्चे अगर सो बिस्तर पे सोए हुए और अगर हम उन्हें नमाज के लिए नहीं जगाते तो क्या मैं मुखलिस हूं अपने बच्चे के साथ? आप सोचिए सर, नहीं हूं। मैं अपने बच्चे के साथ ही मुखलिस नहीं हूं।
اور ایک بات سوچیے ذرا، کل محشر کے دن جب اللہ کے ہاں آپ لوگ کھڑے ہوں گے، اگر آپ کی بچی نے، آپ کے بچے نے آپ کی گریبان پکڑ لی آپ کا کہ ماں اگر آپ مجھے شاید نماز کے لیے اٹھا کے پابند بنا دیتی تو شاید میں نماز پڑھتی، آپ آج جواب دیں، کیا جواب دیں گے وہاں پر اللہ کے سامنے؟ کہ ہم نے اس طور کبھی سوچا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، کہ ہم نے اپنی زندگی کے حوالے سے سوچا ہے؟ تو اس لیے یہ سجدہ جو ہے یہ حقیقی طور پر آغاز ہی اللہ کی اطاعت کا، کم از کم ان میں نمازوں کے اندر کبھی بھی خود بھی کوتاہی نہ کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو، پورے گھر کے، آپ نے ڈاکٹر جاوید صاحب کا اس دن آپ نے سیشن سنا، کتنی اچھی بات کی انہوں نے کہ جب آپ گھر کے اندر ماحول ایسا بناتے ہیں تو بچہ ابھی وہ 3 سال کا ہے، 2 سال کا، وہ دیکھتا ہے سب چیزوں کو، کہ جو ہی اذان کی آواز آئی، ماں کاموں کو چھوڑ کے وضو کے لیے چلے گئی، والد چھوڑ کے چلے گئے، بھائی سارے، تو وہ خود بخود بچہ نماز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، بچے کہنے سے کم کام کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی طرف آپ میں سے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ذات اور کم از کم اپنے گھر سے لازمی شروع کیجیے۔ حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کو سجدہ کرتا ہے، یہ سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، آیت سجدہ آتی ہے نا قرآن کریم کے اندر، تلاوت کرتا ہے اور اس پر آیت پڑھتا ہے، تو جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے بعد تو شیطان تنہائی میں روتا ہے، شیطان تنہائی میں کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی۔ تو تنہائی میں روتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس حدیث کو بہت اہم پوائنٹ اس داخلی کہ روتا ہے، کہتا ہے ہائے میری بربادی کہ ابن آدم کو، یعنی آدم کے بیٹے کو ہمارے لیے کہا گیا، سجدے کا حکم دیا گیا، تو اس نے کیا کر لیا؟ سجدہ کیا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ اس پہ وہ روتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ویسے اسی بات کو اگر میں اپنے لیے سوچوں یا آپ اپنے لیے سوچیں کہ کبھی ہمارے دل میں یہ تڑپ آئی ہے کہ میں جنت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہوں یا آپ علیہ السلام کے قریب رہوں؟ جب میرا گھر جنت میں آپ علیہ السلام کے گھر کے قریب ہوں، کبھی ہم اس کی تڑپ دل میں لائیے؟ ویسے ہم ہر ایک اپنے اپنے بارے میں اگر چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے صحابی کو کیا فرمایا؟ زیادہ سے زیادہ سجدے کیے، گویا کہ زیادہ سے زیادہ صرف فرائض نوافل بھی ادا کیے۔ اب جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنے زیادہ سجدے کریں گے نا۔ اور وہ بات جو میں اکثر کہہ چکا ہوں ابھی پر یاد دہانی کے لیے یا تذکیر کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ سجدے میں ہر سجدے کو جب بھی کریں تو اپنی زندگی کا آخری سجدہ سمجھیں، شاید مجھے اگلا سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور اس سجدے کو بس 3 دفعہ تسبیحات پڑھنے کی نیت سے نہ کریں، اس کو سمجھ کر، اور اس میں آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ربی، میرا رب، اپنے رب کی اپنائیت کو محسوس کرتے ہوئے سجدہ کیجئے۔ تو میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، آپ کو سجدے میں جو سکون آئے گا پوری دنیا میں کہیں سے نہیں ملے گا وہ سکون۔ تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیجئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک برائی۔ یہ جو مٹانے والی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی وہ برائی، وہ گناہ جو ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا چکا ہو وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ بچوں کو دیکھتے ہو گھر میں ہوم ورک کرتے ہیں، کہیں کوئی غلط لکھ رہے ہیں تو اس کو ریزر سے جب صاف کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے نا، وہ جو غلط لکھا تھا ختم ہو گیا، تو وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں بالخصوص ایک درجہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ بلند کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے۔ اور ہماری، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر اگر جنت ہوگی تو پھر ہم جس چیز کو دنیا میں اہمیت دی جاتی ہے نا اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ اگر میری اہمیت میری نظر میں جنت ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالوں گا، اور میں جس کے لیے میں کہوں گا کہ یہ صرف میری جنت کے لیے وقف ہے، اس میں نے کچھ اور نہیں کرنا، میں نے وہی کام کرنا ہے جو مجھے جنت میں لے جائے گا، یا جو مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، یا میرے لیے وہاں پر کام آئے گا۔ اس لیے یہ بات میں نے کہہ بھی دی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اس میں زیادہ سے زیادہ سے دعائیں بھی مانگے اور سجدے بھی کرتے رہیے گا۔ جی ترجمہ کیجیے گا۔ اب یہ جو بات، ساری باتوں کو تصور اور احساس، یہ جو ہم پڑھیں گے نا تصور اور احساس کیا ہے،
اس کو لاتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے ذرا آپ ترجمہ کیجئے گا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا إلا إبليس بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، أبى واستكبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وكان من الكافرين. اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. جزاک اللہ خیر. دوسری آیت ہے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا. وہی قالا سے ہے قُلْنَا، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، بولیے آپ یا آدم، اے آدم آدم اسکن، رہ، ٹھہرو، رہو. رہو، جزاک اسکن رہ، اللہ. کیا اشارہ کیجیے ذرا سارے لوگ پھر. اسکن رہ. چلیے جب تک میں پانی پی رہا ہوں اس کی چابی دہرا سکتے ہیں ویسے. سکنا یسکنو اسکن ساکن مسکون سکون. پتہ نہیں سر سکون صحیح سکون سکن ہوگا. ٹھہرنا سکون بھی ہے. اچھا اس میں دیکھیں سکون اس کے لفظ کے اندر ہی موجود ہے. جی ٹھیک ہے تو چلو رہو انت وزوجک، اور تمہاری اہلیہ، تمہاری رفیقہ ہے، تمہاری ساتھ زوج کو مطلب تو جان چکے ہیں، جوڑا دونوں سے مراد ہے نا. الجنت میں آپ اور آپ کی جنت میں رہو. وکلا یہ نیا لفظ ہے، ابھی تک ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے اس لیے کہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جیسے تسنیہ کا سکون. جی کل کا معنی ہے کھاؤ اور کلا تم دونوں کھاؤ. دونوں کھاؤ. کلا دو اشارے ہو جائیں گے. ہاں یہ دو میں ہو جائے گی نا. واحد انگلش اور اردو میں واحد و جمع کا کانسیپٹ ہے، لیکن عربی میں دو کا بھی ہے، اس کو کہتے ہیں تسنیہ دو. تو ٹھیک ہے کل ہاں کلا آپ دونوں کھاؤ. منہا اس سے، کس سے؟ جنت. وہ جنت میں سے کھاؤ رغدن با فراغت، جہاں سے مرضی آئے. جہاں سے مرضی چاہو. پہلی بات ہے فراغت زیادہ یہ ہے جہاں سے چاہو. حیث جہاں سے، شئت ما دو آ گئے وہ. یہ ہو گیا شئت ما تم دونوں چاہو. شاء سے نا شاء شاء شئت شئتو پڑھا تھا شئت شئتم، یہ ہو گیا شئت ما تم دونوں چاہو. تو جنت سے کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو. اور شئت شئتما اور شئتم یہ دونوں اس میں استعمال ہو جائیں گے جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقرب لا تقرب لا تقرب لا تقربا تم دونوں قریب مت جانا. ولا تقربا تم دونوں قریب مت جانا. هذه الشجرة هذه یہ ہو جائے گا لیفٹ ہینڈ سے کرنا پڑے گا. هذه اس کے اور الشجرة درخت کے اگر تم گئے تو فتکونا. ٹھیک ہے تکونو ہے اور یہ بھی ہو جائے گا تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین. یہ اب تسنیہ آنا شروع ہو. ہاں اب تسنیہ بس آج ہی کے سبق میں زیادہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں ان کو یہ اعزاز دیا کہ ان سے کہا کہ تم دونوں کہاں رہو؟ جنت میں رہو. ان دونوں کو کس میں کہا ٹھہرو تم اور تمہاری اہلیہ کہاں رہے آپ لوگ؟ جنت میں. اور اس میں جنت میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تر سہولیات کیا فرمایا؟ کھاؤ جو چاہے رغدن فراغت کے ساتھ. اگرچہ آدم علیہ السلام کو یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ درخت قریب جانے سے یا پھل کھانے کے وجہ سے دنیا میں نہیں ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہی نہیں تھی اور اسی وقت فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے جا رہا ہوں. تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم آدم علیہ السلام اگر درخت وہ نہ کھاتے تو ہم آج دنیا میں نہ ہوتے. یہ حکمت ہے اللہ رب العالمین کی. اور آزمائش کی غرض سے یا ایک بات کہہ سکتے ہیں آپ آزمائش کی غرض سے، یا دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اس کا حقیقی اس کی حقیقی منزل دکھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ. عارضی طور پر میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں اور اگر اس ٹھکانے تک پہنچنا ہے تو ساتھ ہی دوسری مثال ہے آج ہی کے سبق میں شاید لکھی ہوئی ہوگی یا نہیں لکھی ہوئی ہے کہ شیطان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اس کو اس مقام سے مردود نکال دیا گیا ہے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے اور اگر اللہ کی نافرمانی کر کے ہے تو یہ منزل پر تمہارے لیے نہیں ہوگی پر وہ جہنم کی آگ ہے. ایک یہ بات ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت کر کے آؤ گے تو یہ ٹھکانہ کس کے لیے؟ تم سبھی کے لیے ہے. اس میں آدم علیہ السلام اور جو دوسری چیز ہے اس میں کے لیے تمام انسانوں کے لیے اشارہ ہے کہ اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے اور اس
ठिकाने तक जाने के लिए हमने क्या करना है, इस दुनिया में ही ये जो हम दीन बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, ये सब दुनिया के लिए, आखिरत में अल्लाह की इबादत नहीं है, जन्नत में जाके इबादत नहीं है। ये सब यही करके जाएंगे तो क्या होगा, वहां जाके काम होगा, काम होगा। अब दूसरी जो बहुत अहम बात है, हम सब इसमें अपना अपना जायजा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये नहीं कहा कि फल नहीं खाना, वला तक़रबा, करीब भी नहीं जाना इस दरख्त के, खाना तो दूर की बात है। जन्नत में तो एक दरख्त था ना जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया। दुनिया में मेरे इलाके इर्द गिर्द ऐसे कितने दरख्त हैं, सोचिए जरा। हमारे इर्द गिर्द क्या, हम तो इन्हीं ऐसे ही दरख्तों के जंगल में हैं, और इस जंगल से हमने खुद को समेट के अपने लिबास को इन दरख्तों के करीब जाने से, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सख्त दरख्त है इसका, दूसरा मीडिया हमारे लिए दरख्त है। मैं किस किस की मिसाल दूं? इन सारे दरख्तों में नहीं, बल्कि इनसे बच के हमने, ये झूठ एक दरख्त है, ये ग़ीबत एक यही दरख्त है, किसी को नुकसान पहुंच, यानी अल्लाह का सजदा ना करना, इबादत ना करना, तमाम तर जितने भी ये गुनाह हैं, ये सारे वो दरख्त हैं कि हमने इनके करीब नहीं जाना। अगर इंसान से किसी से हो जाता है तो फिर हमने फौरन क्या करना है, इस्तिग़फ़ार, रुजू करना है, अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटना है और उस गुनाह पर इस्तिग़फ़ार करना है। इस यकीन के साथ लाज़मी कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल दो चीज़ों का ख्याल रखा करें जब भी तौबा करें, जब भी दुआ मांगे, तो दो चीज़ों का, वो दोनों चीज़ें मैं हदीस की मुनासबत से पेश करता हूँ। पहली जो बात है, ये यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता है। यकीन रखा करें, यकीन एक कामिल रखें, क्यों नहीं कबूल करेगा, कबूल करेगा पहली बात। और दूसरी बात, गाफिल दिल की जो दुआ होती है वो अल्लाह कबूल नहीं करती। हदीस में बात है, हम ज़बान से तो बड़े रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, तो हमें घूम रहा है, अच्छा मैंने भी फलाना जाना है, उधर भी करना है, ये कुछ भी करना है, ये गाफिल दिल ही तो हुआ ना। तो जो दुआ मांग रहे हैं, जैसे भी आपने जिक्र किया, जब आप दुआ मांगे, पढ़ें तो नहीं सिर्फ उसको मांगे, शौरी तौर पर उसको समझते हुए और दिल से मांगिए, तो मैं आपको 100% गारंटी देके जाता हूँ कि अल्लाह ताला हर सूरत आपकी दुआ को कबूल करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तर्जुमा कीजिएगा, वक़ुलना, और हमने कहा, या आदम, हे आदम, उस्कुन अंता रहो तुम व ज़ौजुकल जन्नत और तुम्हारी बीवी जन्नत में, वला तक़रबा, और तुम दोनों करीब ना जाओ हादिहि शजरा उस दरख्त के, फतकूना मिनल ज़ालिमीन, वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अब ये वो अहम चीज़ है जिसमें हम हर आयत को ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए आयत की मुनासबत से कि अल्लाह जन्नत को मेरी आखिरी मंजिल बना दीजिए और मुझे हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक अता कीजिए। अब ज़रा एहतिसाब करते हैं ना कि क्या हम रोज़ाना हर बुराई से बचने की कोशिश करते हैं या नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब हमने अल्लाह से ये दुआ कि अल्लाह मेरे लिए मेरी आखिरी मंजिल जन्नत को बना दीजिए, तो जायज़ा लें अपने सुबह से लेकर शाम तक के तमाम मामलात, तमाम कामों का, उसमें से कितने काम ऐसे हैं कि जो मेरी जन्नत, मेरी मंजिल तक पहुंचाने का ज़रिया बन रहे हैं। और फिर अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को, यानी कुछ बहुत बड़ा नहीं करना पड़ेगा, एक तो फ़राइज़ के अंदर कोताही न करें आप, बाकी आप अपनी ज़िंदगी को करेंगे यही सारे काम, खाना यही खाएंगे, यही सब कुछ होगा, लेकिन बस अल्लाह की इताअत में आगे कीजिए, तो ये सारे काम आपकी जन्नत के लिए ज़रिया बनेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की इताअत में यानी बुराई से बचना के लिए गुजारना है, और प्लानिंग कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला में बुरी चीज़ों से, बुरी जगहों से, बुरे महाफिल से जितना मुझसे हो सका मैंने क्या करना है, खुद से उससे दूर रखना है, बचना है, कोशिश करनी है, दूसरों को भी रोकना है, लेकिन पहले अपने आप खुद को मैंने हर सूरत रोकना है और लोगों तक इस पैगाम को पहुँचे। अल्लाह की कसम, जब मैं मास्टर में जब मैं निकलता हूँ लोगों में देखता हूँ, आज लोगों की नज़र जन्नत में बिल्कुल है ही नहीं है कि मैंने जन्नत में जाना है। लोगों को बताइए कि अल्लाह के बंदो, आपकी असल मंजिल, आपकी हकीकी मंजिल वो जन्नत है, इसमें जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और अगर इसमें जाने के लिए कुछ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जहन्नुम में जाने वाले काम हम करें। नमाज पढ़नी पड़ेगी ना, अल्लाह की इताअत करनी पड़ेगी, अगर इताअत नहीं करते अल्लाह की तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानों के लिए ही तो जहन्नम है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, और जो जिंदगी से पहले की गुजार चुके हैं, जिस हालत में गुजरे, हर एक ये
ایک بندے کو میں سنا تھا نا, بہت پیارے لگے مجھے اس کے اشعار کہ محشر کے, مجھے اصل وہ بھول کے ایگزیکٹ نا, کہ اس نے کہا کہ محشر کے دن بھی اللہ تو میرا بھرم رکھنا, میرا جیسے دنیا میں تو نے پردہ جیسے دنیا میں تو نے میرے ابو کو چھپایا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ اگر اللہ نے کرے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے دنیا میں ہمارے ابو میں پردہ رکھا ہے نا, شاید میں کیسا ہوں حقیقی طور پر, اگر آپ سب کے سامنے شاید میں یہاں کھڑے ہونے کی ہمت میرے اندر میں نہ رکھا ہو سکتا, ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے. اس لیے اللہ رب لوگوں تک اس پیغام کو ہر صورت پہنچائیے کہ اللہ کے بندوں آپ کی اصل منزل جنت ہے, اس میں پہنچنے کے لیے کوشش کیجیے. اور یہ نہ سوچیے کہ میں تب یہ کر لوں گا, کب کر لوں گا, کب کسی کو نصیب, اب نصیب ہے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, اب نصیب ہے, کب نصیب شاید نہ ہو سکے. تو اس کے لیے سبھی لوگ کیا کیجیے, کوشش کیجیے. اور وہی جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی سب سے بڑی تڑپ کہ میری امت تباہی سے بچ جائے, اس طرح کو دل میں لائیے اور لوگوں کے لیے کوشش کرنے شروع ہو جائیے گا. آپ سبھی نے محمود صاحب کو بھی سنا ہوگا, انہوں نے کیا کہا کہ جب میرے گھر کا چولہا چلنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں اب اپنے لیے کچھ نہیں کرتا, اور میں ان کے ساتھ کم از کم 12 سے 13 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے, اور میں اس کا شاہد ہوں, نہیں شاہد ہوں, جس ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی, جو جس کے وہ اونر ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن, دن رات وہ اس کے لیے لگے ہوئے, اور 1 روپیہ بھی اس کی معاوضہ وہ نہیں دیتی. اور یہ وہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں, اپنی آخرت کے لیے. وہ میرے اور آپ کے اوپر میں کہوں گا کوئی احسان نہیں کر رہے, اس کا سارے کا سارا بدلہ اللہ انہیں کتنا زیادہ بڑھا کے دے گا آخرت میں. اور پھر وہ لوگ جو محمود صاحب کے دست و بازو بنے مالی طور پر, جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. محمود صاحب مالی طور پر اس درجے کے نہیں تھے کہ جو اس ادارے کو اٹھا سکتے. وہ سبھی لوگ جنہوں نے محمود صاحب کو سپورٹ کیا, وہ کون کہاں کہاں ہے اللہ جانتا ہے, اور ان کے لیے آخرت میں کتنا اجر ہے. اور اس کے لیے میں نے کلاس میں اکثر کہتا ہوں نا کہ بھوکا مرنا شاید کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جہالت پہ مرنا یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. اور اس بات کو آپ اپنے معاشرے پہ لا کے سوچیے, جو روزانہ لوگ مر رہے ہیں, موازنہ کریں نا تو شاید کچھ فیصد ہوں گے جو بھوک سے مر رہے ہوں گے, لیکن جہالت پہ روزانہ مرنے والا کوئی نہیں. ان لوگوں کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اپنا حصہ ڈالا جس طرح سے ڈال سکیں آپ. اپنا یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, آپ وقت دے سکتے ہیں اپنا وقت دیجیے, آپ اپنی علمی صلاحیت دے سکتے ہیں وہ دیجیے, آپ ٹرینر بن کے آگے بڑھائیے, آپ لوگوں کو اس میں لائیے. اور اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی جیسی صلاحیت دی ہے, آپ وہ دے کے اس میں شامل ہو جائیے, کچھ ہو جائے جو مجھے آخرت میں کامیاب کر سکے بس. اور یہ سب ہم نے کرنا ہے کس لیے, اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے, لوگوں تک اس پیغام کو ہر صورت پہنچانا ہے. اور آپ کے اوپر تو بہت کچھ, جیسے کہتے ہیں نا بار بار, یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہیں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری بھی اب آپ کے اوپر آ گئی ہے. بلغوا عنی ولو, اگر ایک آیت بھی ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کو کیا کہنا کہ دوسرے لوگوں تک پہنچنا ہے. میری بہنوں, آپ نے بہت ساری آیات سیکھ لی ہیں, بس اس کو آگے پہنچانے کے لیے پلان کیجیے. آج کی ان آیات سے ہم اسماء اور افعال کی نشاندہی کرتے ہیں. تو کیا ہے, پہلے جیسے کچھ تو ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں, اور زوج کی جمع کیا پڑھی ہے, ازواج, اور جنہ کی جمع جنات, اور شجرہ کی جمع اشجار. ٹھیک ہے, اب ہم افعال کو دیکھیں گے. پہلے ان افعال کو دیکھیں گے جو ان 3 حروف میں سے یا 3 افعال میں سے 3 ابواب میں سے کسی کے وزن پہ آ رہے ہیں. تو پہلا کیا ہے, سجدہ. ماشاءاللہ جی, چابی سارے کرنا شروع کریں. ماشاءاللہ. دوسرا ہے کافرین. جی, ماشاءاللہ. نیکسٹ ہے سکنہ. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ کیا ہے, صحیح قریبا کیوں ہے, قرابہ ذہن میں آ رہا ہے, وہ درابہ ہے, درابہ کی وجہ سے خراب زیادہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے جی, غلبہ سے پڑھیے سارے لوگ. ماشاءاللہ. جی, کمزور یہ اصل میں استعمال ہی شاید عجیب ہو, اس سے پہلے استعمال ہی ہم نے پڑھائی دی. جی آگے پڑھیے. ماشاءاللہ. جی,
تو مشیکن پڑھیے گا, ٹھیک ہے, یا مشی یا اس کو دو پیش پڑھیے گا. قالا کا نام بار آگے چلتے مزید فی والے. جی پہلا استقبال. جی استكبر يستكبر استكبر مستكبر مستكبر استكبار مزید فی کے سوائے دو ابواب کے کسی کے اوپر مضارع میں زبر نہیں آتی ہے, زیر ہی رہتی ہے. علم سے یعلم, سبح سے یسبح, اسلم سے یسلم, اور استکبر سے یستکبر. ٹھیک ہے, یستکبر. جی پھر پڑھیے گا. استكبر يستكبر استكبر مستكبر مستكبر استكبار. استغفر تھا جیسے نا ویسے. آج ہم مزید فی کا جو ہے دوسرا باب پڑھا تھا نا, حاسبہ, تو اس کی علامت کیا تھی فوراً بتائیے. الف, بس ہا نا قا اس طریقے سے دینا. آج ہم اسی کے وزن پہ ہے نادا. اس میں آخری حرف کیا ہے؟ کمزور. بس کمزور حرف ہے, اور کمزور حرف کے بارے میں جیسے آپ اسے پہلے پڑھ چکے ہیں ویسے اس کو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیجیے گا. اور وہ یہ پڑھ دے گا کہ جس کے آخر میں کڑی زبر اور یا ہوگی اس کی جمع کس طریقے سے بنے گی اور اس کا مضارع کیسے بنے گا. جی 8 ابواب جو پڑھے ایک دفعہ پھر ان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ مزید پکے ہوتے جائیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علم حاسب اسلم اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. اختلف استغفر. تدبر و تدارس کیجیے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب. تدبر تدارس انقلاب. آپ میں سے جنہوں نے مطلب پراپر طریقے سے مدرسے میں یہ ابواب 8 پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ بتائیے گا اس کو ان کو کس طریقے سے کتنے عرصے میں سکھایا جاتا ہے وہاں پر مزید بھی. یہ پہلے آپ ہی بتا دیں. ہاں, اور کس طریقے سے. تو یہاں ہم اسی چیز کو اس طریقے سے سکھاتے ہیں جیسے ہم نے کہا نا, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کون, اگر اب جا کے ان کو وہ گرامر والی کتاب دیکھے پڑھیں گے تو تب ان کو پتا ہوگا اچھا ہم نے اس لیول والی چیز سیکھی ہوئی ہے. تو یہاں اس کی ڈیزائننگ اس طریقے سے ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب میں نے کون سے لیول کی کون سی چیز سیکھی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑی اس میں آسانی ہے. اور جو دوسرا جو ہم یہ اشارے کرتے ہیں ٹی پی آئی اس کے ساتھ زیادہ کیا ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے سپورٹ اور زیادہ مل جاتی ہے نا, سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. جی تو یہ ہیں وہ الفاظ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نا, یہ حاسبہ دوسرا باب ہے اور اس میں یہ وہ الفاظ ہیں جس کے وزن پہ کچھ لکھے ہوئے. تو چلیے نادا, ٹھیک ہے. جی اب دیکھیے یہ میں نے پڑھایا نہیں ہے, وہ دیکھیے خود پڑھیں گے یہ لوگ انشاءاللہ. نادا نادو نادا نادو نادیتا نادیتم نادیتا نادیتم نادیتو نادینا نادیتو نادینا نادت نادت. ماشاءاللہ. کوئی اور ابھی پڑھائے, باقی ساری کلاس ترجمہ کرے گی. نادا اس نے پکارا, نادو ان سب نے پکارا, نادیتا آپ نے پکارا, نادیتم آپ سب نے پکارا, نادیتو میں نے پکارا, نادینا ہم سب نے پکارا, نادت. اس عورت نے پکارا. یہ جو انہوں نے پڑھایا نا نادیتا نادیتو نادینا, اب یہ کہیں بھی قرآن میں آ جائے تو یہ ترجمہ خود کر سکیں گے نا اپنا, حالانکہ پڑھا ہم اس کو آ رہے ہیں, آگے جہاں کہیں بھی آ جائے گا تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی. جی میرے ساتھ جی آپ پڑھا دیجیے, 2 دفعہ ملا کے پڑھیے. نادا نادو نادا نادو نادیتا نادیتم نادیتا نادیتم نادیتو نادینا نادیتو نادینا نادت. جی مجھے اب ہم یہ کرتے ہیں دوسری چیز جو پڑھ لی ہے نا, اس کی مناسبت سے عربی میں بول چال کرتے ہیں تاکہ کچھ اس کو استعمال بھی کر سکیں مزید آسانی کے لیے. پہلے آپ مجھے بتائیے اس کا ترجمہ. حل ناد اللہ, کیا ترجمہ کیا اس نے اللہ کو پکارا. ماشاءاللہ. مجھے عربی میں جواب دیجیے. چلیے پہلے سوال تو پوچھ لیتے نا. حل ناد اللہ, ماشاءاللہ. حل ناد اللہ, هل ناديت الله نعم ناديت الله ناديت الله هل ناديتم الله نعم نادينا الله. الحمدللہ. جی مضارع اتنا چلیے آپ ینادی. ینادی ینادونا ينادي ينادونا تنادی تنادونا تنادي تنادونا تنادی تنادی تنادي تنادي تنادي. جی عربی پڑھائیں اور باقی ترجمہ کریں گے. ینادی وہ پکارتا ہے, ینادونا وہ سب پکارتے ہیں, ینادی آپ پکارتے ہیں, ینادونا آپ سب پکارتے ہیں, ینادی میں پکارتا ہوں, ینادی ہم سب پکارتے ہیں, ینادی وہ عورت پکارتے ہیں. چلیے 2 الفاظ ملا کے پڑھائیے. جی آپ ینادی ینادونا ينادي ينادونا تنادی تنادونا تنادي تنادونا
آج آپ ہی میں سے کوئی سوال بھی کرنا چلیے آپ کچھ کیجیے گا ٹائلر هل ينادي الله؟ نعم ينادي الله. هل ينادون الله؟ نعم ينادون الله. هل تنادي الله؟ نعم تنادي الله. هل تنادون الله؟ نعم ننادي الله. چلیے اس کا مجھے ترجمہ بتاتے ہیں هل تنادون اللہ کیا تم سب اللہ کو پکارتے ہو نعم ننادی اللہ چلیے اب اس کا امر کیا ہوگا نادی اس لیے کہ اس کا جو اس میں جو کمزور دیکھیں یہ اس میں کمزور تھا وہ کیا چلا گیا بھاگ گیا اب وہ جب بھاگ گیا تو اس سے پہلے والا ہم ساکن نہیں کر سکتے کریں گے تو یہاں اس کو دال کو ساکن کریں جیسے اس سے پہلے الف ہے ٹھیک ہے تو پڑھیے گا نادی نادي نادو نادو لا تنادي لا تنادي لا تنادو لا تنادي نادي نادو نادي نادو لا تنادي لا تنادو لا تنادي لا تنادو ترجمہ کیجیے نادی پکار نادو آپ سب پکارو لا تنادی مت پکارو لا تنادو آپ سب مت پکارو جی آپ نے جواب دینا ہے نادی نادی نادو نادی جزاکم اللہ خیر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے تو لا تنادی لا تنادی لا انادی اور لا تنادو لا تنادی جزاکم اللہ خیر آگے ہے اسی سے ہم نے بنانا ہے فاعل مفعول اور فعل تو بنے گا منادن 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 منادا منادا پڑھیے منادن 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 منادا منادا جی هل انت منادن نعم انا منادن هل انتم منادون نعم انتم منادون جی یہ ہو گیا مکمل ٹینس ٹھیک ہے اب پڑھا لیجیے سیکنڈ میں جو ماضی دو الفاظ نادى نادوا نادى نادوا ناديت ناديتم ناديت ناديتم ناديت نادينا ناديت نادينا نادت بلکہ نہیں آپ پڑھ لیجیے ينادي ينادونا ينادي ينادونا تنادي تنادونا تنادي ينادونا ينادي ينادي ونادي ينادي تنادي تنادي جی نادی نادو نادي نادو نادی نادو نادي نادو لا تنادی لا تنادي لا تنادو لا تنادو منادن 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 منادا منادا یہ اس میں جو تھا یہ سمجھ لیں کہ آپ آسانی کے لیے یہ فعل ماضی یہ اس کا فعل مضارع یہ اس میں پھر امر اور نہیں اور یہ فاعل مفعول ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس کا نام کور ہوتا ہے پر اب یہ کہیں بھی ینادون آ جائے قرآن مجید کے اندر تو میرے خیال میں ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ینادون کو ایسے کر کے سیکھا ہوگا جب یہ ایسے کریں گے نا اچھا ایسے کرنے کے لیے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لفظ میں ویسے آپ بتائیے تو اچھا رہے گا جی نہیں حروف کون کون سے دیکھیں گے پہچان یا اور پیش اور اونا 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 اب ظاہر ان کو پڑھنے کی وجہ سے کہ جب یاد لگا ہوا تو ان کو یہ پتا کہ ہاتھ میں نہیں ادھر لے کے چلا جانا ہے واحد ہوگا تو یوں ہو جائے گا جمع ہوگا تو یوں ہو جائے گا آخر میں واؤن ہے تو یہ جمع ہو جائے گا تو یہ ماضی کی پہچان ہوتی ہے ہماری یہ مضارع کی پہچان تو یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا سیکھنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے چلیے جی اب اس کی چابیاں سارے پڑھیں گے سب لوگ پڑھیں گے جی یہ وہ سارے ابواب جو آپ لوگ سیکھ چکے ہیں ان کی دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں جیسے سارے پڑھتے جائیں معلم معلم تعلیم حاسب يحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبہ اسلم يسلم اسلم مسلم مسلم اسلام اختلف يختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف استغفر يستغفر استغفر مستغفر مستغفر استغفار تدبر يتدبر تدبر متدبر متدبر تدبر اچھا آپ ہی مجھے بتائیے اگر آپ نے کیسے پہچانیں گے کہ کوئی الفاظ اس کے وزن پہ ہوں گے چلیے اس کے وزن میں مجھے بتائیے آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ الفاظ اس کے وزن پہ ہیں جی بتا دیں تیسرا تا پہلے تا ایتا ای ہوتا ہے اور اس سے کیسے پہچانیں گے تو استا اس
اس شروع میں جب حمزہ سین اور تے ہوگا تو گویا کہ وہ اس کے پیٹرن پہ آئے گا. بس چلیے یہ پہلا بتائیے. اس میں اور اس والے میں چلیے اگلی والی کی پڑھ لیجیے چابیاں. سوال تو نہیں رہا سبق کے بارے میں. تو یہ تھا کہ سبق جس میں ہم نے 5ویں صفحے کا تیسرا اشارہ پڑھا ہے, سجدہ اور ابلیس, اور اس کے بعد گرامر میں ہم نے مزید بھی سے آج نعت حاصل کی. تو میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھ اور سکھائے. اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑا ہے. اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اسی سلسلے سے ہی جوڑے رکھیں جیسے اس نے شامل کیا ہے, اور آپ اس کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ پڑھ لیجیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.